اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی آج ہم اسی ایک نیوز میں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل دونوں نیوز آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جس میں 6 سے 7 نیشنل نیوز ہوگی اور 3 اہم نیوز انٹرنیشنل ہوگی۔ آئیے پوری دنیا کی اور ملک کی بہت ہی اہم بڑی خاص خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ پلیز آپ اگر ایسے چینلوں کو جو ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا کہ ایران پر حملہ کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری معصوم بچیوں اور بچوں کے اسکول پر حملہ کیا۔ اور اب خبر آ رہی ہے کہ جب وہ 160 بچے بچیاں اسکول میں جب ان کا انتقال ہوا، وہ شہید ہوئے، تو پوری دنیا نے امریکہ پر تھوکنا چاہیے تھا، مگر پوری دنیا دوغلی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا ہے نا، ویسے پوری دنیا بھی رکھیل میڈیا کا شکار ہے۔ یعنی اگر امریکہ بچوں کو مارے، اسرائیل بچوں کو مارے تو بھی کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی آتنکواد نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی دوسرا ملک اسرائیل پر بمباری کرے، امریکہ پر بمباری کرے تو جناب وہ آتنکوادی بن جاتا ہے۔ خیر، بڑی اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ کو ایرانی اسکول پر حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جی ہاں، یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مانا کہ امریکہ نے مہلک حملہ کیا ہے اور امریکہ ان بچوں کو مارنے کا ذمہ دار ہے، یعنی امریکہ قاتل ہے، اسرائیل قاتل ہے۔ ٹاماہاک میزائل سے براہ راست نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے، یعنی ڈائریکٹ میزائل سے اس اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ ذمہ داران کو بین الاقوامی قانون کے تحت جواب دہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جی، تو ایسے کئی حملے امریکہ اور اسرائیل غزہ، فلسطین اور پوری دنیا کے تقریباً 10-12 اسلامی ملکوں میں کر چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا میں شکریہ تو ادا کروں گا، لیکن اس وقت کروں گا جب ان قاتلوں کو جواب دہ بنایا جائے، ان کو مجرم بنایا جائے اور ان کو سزائیں دی جائے، کیونکہ بڑے بڑے قاتل جنہوں نے 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، لاکھوں بچوں کو مار دیا، لاکھوں عورتوں کو مار دیا، آج تک دنیا کی نگاہ میں وہ ٹاپ موسٹ لیول کے لیڈرز مانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ملک ہندوستان کے مغربی بنگال سے۔ جی ہاں، انتخاب کی یعنی الیکشن کی ڈیٹس، انتخاب کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا، لیکن اس اعلان کے ساتھ اب الیکشن کمیشن ایکشن میں آ گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی بنگال کے چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری کو ہٹا دیا گیا ہے۔ نندنی چکرورتی کی جگہ
اب باقاعدہ دوسرے نئے چیف سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ گھوش کو نئی ہوم سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا ہے، ان دونوں کو یعنی چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری کو ہٹا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کوئی گیم تو نہیں ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن بی جے پی کے ساتھ مل کر جس طریقے سے بی جے پی کو جتانے کے پلان بناتا ہے، وہ پلان بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ مغربی بنگال کی اور جہاں جہاں الیکشن ہیں اور پورے ملک کی اللہ حفاظت کرے ان ظالموں کے اسکیم اور ان کی ناپاک چالوں سے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سعودی عرب میں ہندوستانی شہریوں کو محتاط رہنے کی، چوکنا رہنے کی ہدایت اور آدیش ہندوستانی حکومت نے دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگ کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں ہندوستانی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو یعنی ہندوستانی شہریوں کو، بھارتیوں کو اہم آدیش دیا ہے چوکس رہنے کا، اور ان سے کہہ دیا ہے، ان سے اپیل کی گئی ہے، سعودی سفارت خانے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غیر مصدقہ خبروں یعنی جھوٹی فیک نیوز اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے بچیں۔ ایکچوئل میں ہمارے بھارت کے نا، اور بھارت میں فیک نیوز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اوریجنل نیوز چھپ جاتی ہے، اور ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا تو پوری فیک نیوز پر چل رہی ہے، کس طریقے سے گنگان گاتی ہے ظالموں کے، وہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے صحیح اور اچھی اور اوریجنل خبروں کو چھپایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ پرسوں کے دن کی بھی خبر آ رہی ہے کہ یو اے ای میں کچھ بھارتیوں کو قید کر لیا گیا، سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر وہاں پر پھیلائی تھی۔ اب وہ بھول گئے تھے کہ ہم انڈیا میں نہیں ہیں، ہم بھارت میں نہیں ہیں، ہمارے بھارت میں اندھ بھکتوں کا ٹولہ، گوبر بھکتوں کا ٹولہ، بی جے پی کا آئی ٹی سیل، ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا کچھ بھی بتاتی ہے، سب چلتا ہے یہاں پر، فیک نیوز پر پورا ہندوستان چلتا ہے۔ تو اس لیے سعودی عرب میں جو ہندوستانی رہ رہے ہیں، ہماری حکومت نے ان سے کہا کہ بیٹا اندھ بھکتوں، وہاں پر فیک نیوز اور فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر نہ چلائیں، کیونکہ کڑی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، دیکھیے ابھی جو میں نے پہلی خبر بولا نا، ہمارے یہاں کی جو رکھیل میڈیا ہے یا ہمارے یہاں کے اندھ بھکت، گوبر بھکت اور بی جے پی کا آئی ٹی سیل کیسے جھوٹی خبریں چلاتا ہے، اور جتنے بھی یوں سمجھیے کہ ہندوتو ذہن رکھنے والے پیپر ہے، وہ کیسے مسلمانوں کو بھی بدنام کرتے، اس کی جیتی جاگتی مثال سامنے آ گئی۔ جی ہاں، مثال دیکھیے آپ، خبر آ گئی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ دینک جاگرن کے ایڈیٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کشمیری شخص کو یعنی مسلمان کشمیری شخص کو دہشت گرد کا ساتھی قرار دیا گیا، دہشت گرد کا ساتھی قرار دیا گیا۔ جی، تو اس بات پر باقاعدہ دینک جاگرن کے ایڈیٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یعنی یہ خبر آپ کو بتا رہی ہے کہ پیپرز سے لے کر چینل تک کتنے حرامی پر تلے ہوئے ہیں اور کیسے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں اور ان کو پھنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، غزہ کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کا آتنک غزہ میں پھر جاری ہے، اور گزشتہ کل اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور درندگی کی وجہ سے بچوں اور حاملہ خاتون، پریگننٹ لیڈی سمیت 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ پٹی میں کم از کم 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جی ہاں، اور ان 13 شہیدوں میں 2 بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم، ایک حاملہ خاتون اور ایک 9 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ اتوار کو ایک اسرائیلی حملہ ہوا، وسطی غزہ کے ایک پراغزین کیمپ میں ایک گھر پر یہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک میاں بیوی، ان کا 10 سالہ بیٹا اور ایک 15 سالہ پڑوسی لڑکا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ہے اصل آتنکواد، جس کو آتنکواد نہیں کہا جاتا ہے اور جس کو ظلم نہیں بتایا جاتا ہے۔ اور اسرائیل
दंदनाते फिर रहा है। जुनूबी लिबनान में भी ये गज्जा और फलस्तीन से निकलकर अब जुनूबी लिबनान में भी इजराइल ने कदम रख दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। यानी कहीं ना कहीं अलग अलग बहानों से इजराइल इस्लामी मुल्कों को निशाना बना रहा है। खुदा करे कि जितने हमारे डरपोक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, या यूं समझिए कि बुज़दिल और बिके हुए मुल्क है, अल्लाह उन तमाम को ईमानी ताकत, कुव्वत और पावर नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन, रियासत पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पंजाब में सेकुलर जहन के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और जितने ऐसे नफरती चिंटू है, इनको पसंद नहीं किया जाता है। और अभी इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब के इस वक्त के वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने भी बयान दिया है कि हम पंजाब में बीजेपी के नफरत के बीज कभी उगने नहीं देंगे और बीजेपी के नफरत के बीज और नफरत की खेती कभी यहां नहीं उगेगी। उन्होंने अमित शाह के दौरे को एकदम फ्लॉप शो करार दिया। अमित शाह पंजाब गए थे, अमित शाह का पंजाब जाना या जहां भी जाते हैं तो इसका मतलब वहां पर नफरतों के बीज बोने की पूरी तैयारी बीजेपी करती है। मगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमित शाह के दौरे को एकदम फ्लॉप शो करार दिया और उन्होंने कहा है कि पंजाब में बीजेपी नफरतें फैलाने में कामयाब नहीं होगी। नाज़रीन, बड़ी खबर अफसोसनाक दर्दनाक रियासत उड़ीसा से आ रही है कि उड़ीसा में कटक के अस्पताल के एक आईसीयू में भयानक आग लगी और वो आग इतनी खौफनाक और भयानक थी कि 10 मरीजों की मौत हो गई। कई मरीज लाइफ सपोर्ट पर रखे हुए थे। उड़ीसा के शहर कटक में वाक़े एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीर की सुबह दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जब ट्रॉमा केयर आईसीयू में अचानक खौफनाक आग लग गई। इस साने में कम से कम 10 मरीज की मौत हुई है जबकि कई दीगर मरीज जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे अस्पताल के मेडिसिन शोबे की इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ ट्रॉमा केयर आईसीयू में ये आग लगी और चंद ही मिनटों में पूरा धुएं से आईसीयू सेंटर भर गया। इस वक्त आईसीयू में कई मरीज इंतहाई नाजुक हालत में जेरे इलाज थे जिनका बचाना मुश्किल हो गया और 10 मरीजों की मौत हो गई। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर यह है कि दुबई में फंसे हिंदुस्तानी मुंबई नहीं पहुंच सकेंगे। जी हाँ, जो हिंदुस्तानी दुबई में फंसे हुए हैं वो मुंबई नहीं पहुंच सकेंगे। उसकी वजह यह है कि दुबई एयरपोर्ट पर फजाई आमदोरफ्त ठप है, यानी दुबई एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जो हालात खराब हुए हैं, एक्चुअल में आप जानते हैं कि जैसे ही ईरान इजराइल अमेरिका का वार शुरू हुआ, जंग शुरू हुई, तो ईरान ने उन मुल्कों को भी और उन ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो ठिकाने अमेरिका को मदद कर रहे थे या जो मुल्क अमेरिका को मदद कर रहे थे। ईरान ने उनको भी वार्निंग दी है और कई ठिकानों को, अमेरिका के कई एयरबेस और अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान की बहादुरी ये देखिए कि अकेला देश 8-10 मुल्कों से मिलकर अकेला देश लड़ रहा है और एक तरफ दुनिया के सुपर पावर यानी कहे जाने वाले, है नहीं सुपर पावर, कहे जाने वाले मुल्क जो है हैरान हैं, परेशान हैं कि अकेला ईरान 8-10 मुल्कों को एक साथ निपट रहा है। अफसोस की बात यह है कि कुछ काफिर मुल्क कहे जाने वाले जालिम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, ईरान को साथ दे रहे हैं, मगर कुछ मुसलमान समझे जाने वाले मुल्क, मुसलमान कहे जाने वाले मुल्क जो है वो दुनिया के बड़े जालिमों के और कातिलों के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने अब एट्रोसिटी कानून में तब्दीली को लेकर यू टर्न ले लिया। हुकूमत महाराष्ट्र ने यू टर्न ले लिया। दलित तंजीमों के जबरदस्त आंदोलन के बाद हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। जी हाँ, महाराष्ट्र के वजीर समाजी इंसाफ संजय सिरसाट ने SC/ST यानी एट्रोसिटी एक्ट पर पैदा होने वाले विवाद के बाद क्लियर
کر دیا کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی, قانون جیسا پہلے تھا ویسا ہی رہے گا. ان کے ابتدائی بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا تھا. خیر, حکومت نے کلیئر کر دیا کہ دلت تنظیموں کے احتجاج کے بعد حکومت نے کلیئر کر دیا کہ اس قانون میں تبدیلی نہیں کی جائے گی. دلت بھائیوں کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں, ان کے احتجاج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا ہے تو وہ دلت بھائیوں کی طرح زوردار انداز میں احتجاج آندولن نہیں کرتے ہیں, اور کرتے بھی ہے تو بدماش اور مکار حکومت اگر مسلمان مر بھی جائے تو بدماش اور مکار حکومت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے بہت سارے موقعوں پر دیکھ لیا کہ مسلمانوں کہ کتنے بھی سخت احتجاج ہو حکومت دھیان نہیں دیتی. اس لیے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب اپنے احتجاج کو اور زیادہ مضبوط اور طاقتور بنانا پڑے گا, چاہے اپنے جائز حق کو حاصل کرنے کے لیے جانی کیوں نہ دینا پڑے, مگر دلت بھائیوں کی طرح قربانیاں بھی دینی پڑے گی, تب جا کر تمہارے احتجاج مانے جائیں گے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سنیترا پوار, جن کو مہاراشٹر کا اپ مکھی منتری بنا دیا گیا, اجیت دادا پوار کے انتقال کے بعد میں بارامتی میں پھر الیکشن ہونے والا ہے, کیونکہ وہ سیٹ خالی ہے. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ سنیترا پوار یعنی اجیت دادا کی بیوی بلا مقابلہ بن ورود بارامتی اسمبلی سیٹ جیت سکتی ہے, کیونکہ اجیت دادا پوار کو شردھانجلی پیش کرتے ہوئے تمام پارٹیاں شاید امیدوار نہیں اتارے گی. یعنی سنیترا پوار بلا مقابلہ بارامتی سیٹ جیت سکتی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ